امریکہ کے ایران پر تازہ حملوں کے اعلان کے بعد ایران کے متعدد شہروں میں دھماکے بندر عباس، کشم، مناب، سیرک دھماکوں سے گونج اٹھے۔ مغربی تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران پر حملے شروع کر دیے۔ متعدد اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایکس پر پیغام، واضح کیا حملے ایران کی مسلسل اور بلا جواز جارحیت کا جواب ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف آج سخت حملوں کا اعلان کیا تھا۔ ایران طویل عرصے سے مسلسل الجھا رہا ہے، جوہری ہتھیار ہمیشہ کے لیے نہ رکھنے پر راضی ہے، اسے صرف اتنا کرنا ہے تحریری معاہدے پر دستخط کر دے۔ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو۔ امریکی وزیر جنگ کا ایران کی اہم تنصیبات پر بڑے حملے کرنے کا اعلان، خبردار کیا ایران ڈیل کر لے ورنہ طاقتور حملے ہوں گے۔ پیٹ ہیگزٹ نے واضح کیا آبِ ہرمز کا کنٹرول امریکہ کے پاس رہے گا۔ آبِ ہرمز سے ٹینکروں کے ذریعے 100 ملین بیرل تیل گزارنے کا بھی دعویٰ، کہا سینٹ کام نے آپریشن ایپک فیوری اور بحری ناکہ بندی میں بہترین کام کیا۔ ایران دھمکیوں اور دباؤ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہے گا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی صدر ٹرمپ کی ایرانی انفراسٹرکچر پر مزید حملوں کی دھمکیوں پر اظہار مذمت۔ سڑکوں، بجلی گھروں اور پانی کے ذخائر کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں طاقت کا اظہار نہیں، ایرانی قوم کے عزم کے سامنے مایوسی کی علامت ہے، پزشکیان کا ایکس پیغام۔ ایران نے جارحیت کی صورت میں جنگ خطے سے باہر تک لے جانے کی وارننگ دے دی، شکست خوردہ دشمن سے جنگ سے ڈرتے نہیں ہیں، سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا پیغام۔ صدر ٹرمپ کا امریکی فوج کے آبِ ہرمز میں خفیہ مشن کا دعویٰ، 10 کروڑ بیرل تیل آبِ ہرمز سے نکال کر اوپن مارکیٹ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پیغام، رات کے وقت لائٹس بجھا کر جہاز گزارے گئے، ایرانی ریڈار سسٹم رات کے وقت کام نہیں کرتے، صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ امریکی وزیر توانائی صدر ٹرمپ کے آبِ ہرمز سے تیل بردار جہاز نکالنے کے دعوے سے بے خبر، نہیں سمجھتا کہ امریکی صدر جھوٹ بول رہے ہیں۔ خیال ہے کہ صدر صاحب غیر رسمی انداز میں ایرانی تیل کی سپلائی روکنے کی کوششوں کا ذکر کر رہے تھے۔ کرس رائٹ کی ایوان نمائندگان کمیٹی میں سوالات پر جواب۔ خلیج عمان میں ایران سے تیل لانے کی کوشش پر ایک آئل ٹینکر کو غیر فعال کر دیا گیا، ایئر کرافٹ کے ذریعے جہاز کے انجن کو نشانہ بنایا، سینٹ کام کا بیان۔ ایران پر نئے حملوں کے امریکی اعلان پر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $3 فی بیرل تک بڑھ گئیں، برطانوی برنٹ کے نرخ $2.63 اور امریکی WTI کی قیمت $2.93 بڑھ گئی۔ مظفر آباد کے قریب پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، تمام اہلکار شہید۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر ٹیک آف کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا۔ قومی اقتصادی کونسل نے قومی ترقیاتی بجٹ کے لیے 3,669 ارب روپے مختص کرنے کی منظوری دے دی۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 1,000 ارب روپے ہوگا۔ قومی پیداوار 3.7 اور شرح نمو 4% مقرر کرنے پر اتفاق۔ حکومت رواں مالی سال کے لیے مقرر کردہ معاشی شرح نمو کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام، زرعی اور صنعتی شعبوں کے اہداف بھی حاصل نہ ہو سکے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج قومی اقتصادی جائزہ رپورٹ جاری کریں گے۔ ملک میں ترسیلات زر کا نیا ریکارڈ قائم، بیرون ملک پاکستانیوں نے مئی کے مہینے میں 4 ارب 30 کروڑ ڈالر کی ریمیٹنسز بھیجیں۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کے مطابق رواں سال ترسیلات زر کا حجم 38 ارب 10 کروڑ ڈالر تک جا پہنچا۔ لاہور میں رنگ محل پولیس نے دکان پر بیٹھے افراد کو تیزاب سے نشانہ بنانے کے ملزم کو گرفتار کر لیا، متاثرہ افراد میں سے 2 کی حالت تشویشناک۔ حیدرآباد میں شادی کا کھانا کھانے سے خواتین اور بچوں سمیت 107 افراد متاثر، فوڈ اتھارٹی کھانے کے نمونے تحویل میں لے کر چلی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شہریوں کی حالت غیر کا نوٹس، متاثرہ افراد کو بہترین طبی سہولت اور دیکھ بھال کی ہدایت۔ ملک کے بالائی علاقوں میں آج سے 15 جون تک آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان، NDMA نے سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا۔ پاکستان نے مالدیپ میں ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ جیت لیا، فائنل میں افغانستان کو 2-0 سے شکست۔
پاکستان کی جانب سے قمر الدین اور ہارون حامد نے گول داغے۔ اور فیفا ورلڈ کپ کی رونقیں آج سے شروع ہوں گی۔ امریکی، کینیڈا اور میکسیکو میں افتتاحی تقریب کے بعد ایکشن شروع ہو جائے گا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ورلڈ کپ کا بخار بھی سوار۔ برازیل کے بازاروں میں ورلڈ کپ کی شرٹس اور دیگر آرائشی اشیاء کی دھڑا دھڑ فروخت۔